موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جب چلے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، جس سے ملاقات ہوئی میرے رب نے پتہ اس کا کیا دیا۔ قرآن پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھجی ہوئی کباب بنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر پانی میں تیر گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ تیری منزل ہے۔ اس سے یہ نکتہ نکلا، جہاں اللہ کا بندہ بیٹھتا ہے اس کی سانسوں کی برکت سے رب تعالیٰ کباب شدہ مردہ مچھلی کو زندگی دے دیتا ہے۔ تو آج بھی اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں بیٹھو تو یارو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو گویا تلاش کرنا یہ حکم خدا ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے بڑا، یہ بھی کانوں میں بات پڑتی ہے، میں نے بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا، کس کو ڈھونڈوں، آج تو ملتا کوئی نہیں، آج شعبہ بازیاں بڑی ہیں، دکانداریاں بڑی ہیں، مانا کہ یہ تیری سوچ ہے۔ میں تیری سوچ کو دیکھوں یا رسول اللہ کے فرمان کو دیکھوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور کے اندر ولایت کا وجود رہے گا، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن میرا پیغام اللہ کے ولی آگے پہنچاتے رہیں گے۔ تو وہ ہر دور میں ولایت کا وجود رہے گا۔ تاجدار حضرت منبع جود و سخا مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ وجہ سے کسی نے کہا اہل شام کے لیے بد دعا کریں، حالانکہ جنگ ہو چکی تھی، لاشیں گر چکی تھی۔ آپ نے فرمایا میں بد دعا نہیں کروں گا۔ سبب کیا بیان کیا؟ آپ نے فرمایا کہ شام کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر دور میں 40 ابدال رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا ولایت کا وجود موجود ہے اور آگے ان کے رینک ہوتے ہیں، کوئی ابدال ہے، کوئی اوتاد ہے، کوئی غوث ہے، کوئی اغیاث ہے، کوئی غوث العظم ہے۔ یہ زمانہ ہر دور جتنا بھی بگڑتا جائے واللہ ولایت کا وجود ضرور رہے گا۔ اب تیری میری نگاہ کا قصور ہے کہ ہمیں کوئی نظر نہ آئے۔ میرے سیدی مرشدی سیگی نے یہی کہا تھا، حضور بڑا ڈھونڈیا ہے آج تک لگتا کو نہیں، اور میں بڑا تلاش کیتا ہے میں نے ویکھیا لبیا کو نہیں۔ میری سرکار نے فرمایا سی کہ تو ہی ڈھونڈدا رہا ہے یا تیرے تے بھی کسی دی نظر پئی ہے؟ آپ نے فرمایا قسمت کا معاملہ ہے کہ ڈھونڈتے رہ جاندے نے، کئی جاندے نے تے نظر مل جاندی بیڑا پار ہو جاندہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے کسی کامل کی تلاش میں رہنا اور کسی کامل کے پاگلی بات، کسی کامل کی تلاش حکم خدا ہے اور مل جائے۔ اب تلاش کرنے گھر سے نکلے پھر تعارف تو ہونا چاہیے، کیسا ہو آئیڈینٹیفیکیشن تو ہونا، کوئی تعارف کوئی پہچان تو ہونا۔ چل تو ہم پڑھے لیکن وہ ہوتا کون ہے، کیسا ہے؟ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی یہ نشانی ہے آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ اللہ کے بندے صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، صاحب تقوی بھی ہوتے ہیں۔ تو یارو اس دور پر فطر میں دعوت فکر ہے، اگر اللہ کی ولی کی تلاش میں نکلنا تو پہچان بھی لے کر نکل۔ پہچان یہ ہوگی وہ صاحب ایمان ہوگا، اور دوسری تقوی کی دولت ہوگی۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ میرے سیدی مرشدی میرے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب میں پوری گفتگو کا خلاصہ یہی دیا۔ آپ نے کہا گھنٹوں تقریر کر لو، گھنٹوں لٹریچر پڑھ لو، ایمان کی تعریف پوچھنی ہے تو آپ فرماتے اس فقیر سے سنو، ایمان یہ ہے اپنی مرضی چھوڑنا، سرکار کی مرضی کو اپنانا۔ اب جس مرد کامل کی تلاش میں آپ ہیں، آپ اس کے مریدوں کی تعداد نہ دیکھیں، بڑی گاڑی نہ دیکھیں، اس کا بڑا مال نہ دیکھیں، دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ کیا اس کے پاس میرے مصطفیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے یا نہیں۔ یتقون اعمال ہیں، یعنی ان کے کردار کو دیکھو، اگر کردار میں مصطفی رنگ نظر آتا ہے تو دیکھ لو اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ اور جب یہ بات ایک اور بڑی سنی جاتی ہے، یار یہ رنگ تو سب کے اندر ہے، تم ظاہر دیکھتے ہو، اندر کا حال تو رب جانتا ہے، پتہ نہیں اندر کتنا خزانہ ہے۔ اور میں بات اپنے حضرت صاحب کے تھے، سبحان اللہ، میرے شیخ کامل جب بولتے پھول جڑتے تھے، واللہ گھنٹوں کی تقریر ایک جملے میں عطا کر دیتے۔ آپ نے فرمایا میاں شیر محمد شریف پوری رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک درویش تھا، اس نے داڑھی شریف رکھ لی سنت کے مطابق، چہرہ بھرا ہوا، کسی نے تانا مارا، اس نے کہا کہ اے منہ تے تو ارونی کیڑی بندی ہے؟ وہ پریشان ہو کر میاں شیر ربانی کے پاس آیا، کہتا حضور لوگ یہ تانا مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیلیا گھبرا نہیں، بیلیا گھبرا نہیں، جدی حویلی چ مال ہوئے اتو ہی کچھ لبدا ہے، جس کے اندر ایمان ہو اس کے چہرے پہ داڑھی بھی سج جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے سیدی مرشدی نے یہ آپ نے بات و نصیحت فرمائی۔ تو ایمان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ ایمان کیا ہے؟
محبت مصطفیٰ، ایمان کیا ہے اطاعت مصطفیٰ۔ پھر اگلی بات جب ڈھونڈنا ہے تو صاحب ایمان ڈھونڈو، جو ایمان والا ہوگا تیرے ایمان کا محافظ بن جائے گا۔ اگر وہ جیب کترا ہوا تو تیرے ایمان کو بھی لے دو۔ ہم ہر تجارت بڑی سوچ کر کرتے ہیں، لیکن جب بیعت کرتے ہیں تو پھر سوچتے نہیں کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، اس وقت بھی سوچا کرو۔ پھر اگلی بات عزیزان گرامی قدر، اب تلاش میں گئے، قسمت سے مل گیا، اس کو ایسے پکڑو، میرے سیدی مرشدی فرماتے تھے جب مل جائے تو آپ پنجابی میں فرماتے تو جفا مار لو، تو جفا انج مارو کوئی چھڑا نہ سکے۔ عزیزان گرامی قدر، شیخ کامل کے دامن سے مضبوطی سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب اگلی بات جب آپ بیعت ہوئے، میں ہوا، یا اب لوگ جو آگے ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا میرے سیدی مرشدی کے جان نشین بھی اس فیض کو جب آگے دیتے ہیں تو پہلا عید کیا ہوتا ہے؟ الا من تابا۔ یہی شاید گفتگو بھی میں عرض کروں گا اگر اسی موضوع پہ ہو جائے، من عمل صالحا، جو توبہ کر رہے اچھے اعمال کرے۔ تو عزیزان گرامی قدر پہلے بیعت میں توبہ کروائی جاتی ہے کہ میں پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد وفا کا پتہ چلتا ہے، وہی میرے دادا مرشد کا جملہ کہ بے نمازی قبول ہے، بے وفا قبول۔ اب عہد پیر سے یہ ہو رہا ہے، حضور میں نے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، اب گناہ نہیں کروں گا، پچھلے کی توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر مرید ادھر ادھر منہ مارے تو شیخ کا دل دکھتا ہے۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یارو کیا کیا اپنے شیخ کی باتیں بیان کروں، یہ جتنے خوبصورت چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، جن کی آنکھوں میں میرے جلوہ یار بھی ہے، دل میں محبوب کا پیار بھی ہے، تو میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے سنگیو بیلیو وفا کرو تے سچی کرو، اور جدو مرید ادھر ادھر منہ مارے اے نہ سمجھو کہ پیر نو خبر نہیں، وہ پیر کیڑا جڑا مرید تو باخبر نہیں۔ ایک بار میں نے آپ سے عرض کیا حضور یہ تصور شیخ کیا ہے، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، تصور شیخ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پتر تین سبق دیتے ہیں، میں کہ سونے دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پڑھتا ہے، میں کہ حضور کوشش کریں، ہر پیر بھائی کو سبق تو ملتا ہے نا، تھوڑا ملے یا زیادہ، یہ پھر جو آگے سبق بڑھتے جاتے ہیں تو سبق بھی بڑھ جاتا ہے، جو منزل بڑھتی ہے۔ تو میں عرض کی تھی حضور پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں، آپ نے فرمایا سچی دسی پتر جدو سبق پڑھنے لگنا ہے میں تیری یاد ہوں گا یا نہیں، آپ سمجھے دیں یار پیری مریدی کو گڑیا کا کھیل نہیں، یہ میرے حضرت صاحب کا فرمان، آپ فرماتے کہ گڑیاں دا کھیل تماشا نہیں، یہ پہلے وفا ہے، اور جو پیر کے ساتھ وفا نبھا گیا تو پیر بھی اس کو خالی رہنے۔ میں کہ حضور جدوں وظیفہ پڑھی دا سبق پڑھی دا یاد تے ہوتی، اور میں ایک جملہ بول بیٹھا، میں کہ سونے ذکر تے خدا دا ہے، پر ڈر آپ دا بھی ہوتا ہے کہ پیر ناراض نہ ہو جان کے سبق دیتا ہے۔ آپ مسکرا نے فرمایا پتر سمجھ نہیں آئی، مرید جن میں سبق دیتا ہے او تے سبق پڑھے تے میں یاد آواں تے جن نے دیتا ہے ان مرید یاد نامے ہو سکتا ہے۔ میں کہا گل سمجھ آ گئی۔ آپ نے فرمایا سرکی اٹھ کے اللہ نے حضور حاضر ہو کے وظائف تو جدوں پڑھنا ہے، تیری اجے کتاب کھلی نہیں ہوندی، تیرا مرشد پہلو اپنی نظر چ رکھ لے گا۔ اس واسطے سنگیو ایک بڑا کمال دا تحفہ ہے قسم دے نال۔ اج راتی اگے پیچھے گرادریاں ہو جاندی نا تے سمجھدے کہ شاید اس وقت اپنی قسمت کو سامنے رکھ کے افسوس بھی کیتا کرو کہ پتہ نہیں کی وجہ ہو گئی کہ شیخ نے بلایا، بندہ چلی جا سکتا، مرشد بلاوے تجھے۔ اگلی بات عزیزان گرامی قدر، کامل مل گیا، مضبوطی سے دامن پکڑو، اس کی صحبت میں جاؤ۔ اگر آپ کو صحبت ظاہری شیخ کی نہیں ملی، دور کا سفر ہے، تو شیخ کی تحریروں کو پڑھو، شیخ کی تقریروں کو پڑھو۔ ایک اور جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، گجرا والوں میرے پیر بھائی آپ وہ ہیں جن سے میرے حضرت صاحب کو بڑا پیار تھا، جب بھی پتہ چلتا کہاں جی گجرا والا شریف، یہ آپ کی بھی محبت تھی تو شیخ کی بھی محبت تھی۔ میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ شیخ کے صرف تحریر و تقریر ہی نہیں، اس فقیر کا یہ دعویٰ ہے واللہ گھر میں پیر کا نام لیتے رہو پھر بھی شیطان کے شر سے بچتے رہو۔ ٹائم تھوڑا میں لیکن میں نظر بات کہ ساڈا ایک بڑا پرانا سینئر پیر بھائی سندھ شریف کا تارڑ فیملی، جٹ زمیندار کافی رقبہ، خود اولاد نہیں سی، صوفی حیات جو بند مکبہ فکر پورا ٹبر،
اور ایک دن خانقاہ شریف دے کولوں گزریا، وہی گل کہ میں ڈھونڈیا بڑا لبیا کوئی، تو آپ نے فرمایا تین بھی کسے تکیا کوئی نہیں۔ جدو خانقاہ دے دروازے تو گزریا نا، میرے سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت خواجہ سلیم قامشہ رحمت اللہ علیہ آپ چار پائی تے تشریف فرما سن، نظر اٹھی تے صوفی حیات تے پڑ گئے، حالانکہ دیوبندی گھر دا تارڑ فیملی دا جٹ چنگا بھلا وگڑیا جٹ، جدو نظر پئی تے پھر قدم اگا نہ اٹھے واپس آ گیا، سونے دے قدمہ چ بہ گیا، آدھا حضور بیعت کر لو، آپ نے اپنی غلامی چ رکھیا۔ پھر اس بندے نے ساری زندگی دیگر معمولات دے نال ایک خود عمل کی سی کہ وہ خانقاہ دیاں ناڑیاں صاف کر دا، وانیاں صاف کر دا۔ اسی تے 2 دن کوئی کام آ جائے تے تھک جائے، وانیاں صاف، بلادری تانے مارے، اور تو سیدار دارے والا، چودھری تارڑ رقبے والا، تے جا کے حضرت صاحب دیئے تو وانیاں صاف کرتا ہے، وہ سکھا تو سکیتیاں جنہیں کرو تے پتہ چلے کہ لذت کی ہوتی۔ بہرحال ایک دن ہو نا صوفی حیات، اللہ اسے مزید درجات میں بلندی عطا فرمائے کہ رحمت کرے، وہ 4-5 نوجوان بچے لے کے آ گیا، تے حضرت صاحب سے عرض کرتا ہے کہ حضور انہیں بیعت فرما لیں۔ یاد رکھو میرے پیر خانے کی بیعت کا معیار بڑا اعلیٰ ہے، میں کوئی ریاکاری کے لیے نہیں، میں آپ کو حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ اس وقت بھی بھاوڑے کے اندر بہت بڑی درسگاہ پیر شار کی، عمران ندیم اس کا والد اللہ دیتا، مناظر اسلام بہت بڑا پورا درس نظامی میرے اعلیٰ حضرت کے پاس پڑھا، لیکن آپ نے بیعت نہیں کی۔ صوفی بشیر قصائی چک بھٹی کا ساری زندگی وہاں کا بیعت نہیں کیا۔ بابا علی پہاڑیہ گئی گجرا والا طارق کا والد، اس کو آپ نے بیعت کیا۔ واقعہ ان کا یوں بنا، وہ اکثر عرض کرتے حضور بیعت فرما لے، میری سرکار جواب کیا دیتے تھے؟ یہ جواب ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ ہے، یہ آپ جا کر کہیں ایجنڈا رکھ بھی سکتے ہیں۔ اتنا کامل درویش، اتنا اکمل پیر طریقت، آپ نے فرمایا کہ انتظار کرو جدو اجازت ملی تو ان سلسلے داخل کر رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، آپ حجرہ مبارک سے نکلے، آپ نے فرمایا تینوں آ جاؤ، آ گئے۔ آپ نے فرمایا علی محمد تو بیعت ہو جا، اللہ دیتا تو بھی، بشیر قصائی تو بھی، تسی دو بے جی انتظار کرو۔ عرض کی تھی حضور راز کی سنیے جملہ، اور اللہ کی عزت کی قسم خال خال ایسے نظر آتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے علی محمد، تیری مجدد پاک نے سلسلے میں اجازت دے دی، ان دونوں کی ابھی اجازت ملی نہیں ہے، میں خود ان کو ملا ہوں۔ وہ کہتے ساری زندگی ہم وہاں رہے لیکن ہمیں اجازت ملی نہیں، پھر جا کر چشتیہ سلسلے میں بیعت ہوئے تو وہاں بیعت جو ہے صرف بھرتی کا نام نہیں ہے، وہاں بیعت اس کو کیا جاتا ہے جس کی مجدد پاک مور بھی لگاتے ہیں، اجازت بھی دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر بات ختم کرتے ہیں۔ صوفی حیات رحمت اللہ علیہ 4-5 نوجوان بچے لے کے آ گئے۔ اس میں میرا یاد ہونے جب میں بچے سارے گئے نا نوجوان ہیں تو جمعہ شریف تے ادھر سے حضرت صاحب کی بیعت ہوئی تو اسے جو خیال ہوتا ہے کہ یار نوجوانی ہے، قید پابندی بڑی مشکل ہے۔ صوفی حیات نے بھی عرض کی تھی، سرکار نے فرمائے نمازاں تے پڑھے کوئی نماز روزی والی نہ لائیے پھر بیعت کر لو دے۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ کہتا سونیا میں سنیا ہے جڑے لفافے ہوتے سرکاری مہر لگ جائے، کہہ دو سبحان اللہ، جس لفافے ہوتے سرکاری مہر لگ جائے، اندر کو جو ہوئے یا نہ ہوئے ان کھولنا قانونی جرم ہے، قابل گرفت ہے۔ قانون پاکستان کے مطابق تو اس کے اندر اس نے کئی شکا لگ جاندیاں نے، اے امانت سی گورنمنٹ دی مہر سی، تو کیوں کھولی؟ اندر کی سی اس کو چھڑ دے۔ وہ کہتا سنیا میں سنیا ہے کہ مہر سرکاری لگ جائے تو کھول نہیں سکتا، اے نمازاں آپ پہ پڑھ لئی سن، ایک بری نقشبندیاں دی مہر تے لا دے ہو، مجدد پاک دی مہر لگ گئی تو آپ کو عرض کرتا سنیا میرا دل گواہی دیندہ ہے کوئی اور مسئلہ کاڑا انہاں دے ایمان تے ڈاکا نہیں۔ اس واسطے سبھی مہر لگ جاوے تے چنگی ہوتی ہے۔ آخری میری بات، تیسری بات ہے کہ خواجہ محمد پادشاہ رحمت اللہ علیہ نقشبندیاں دے بڑے طریقت دے امام ہوئے۔ آپ سفر دے جانتے سانے تو صرف ذکر خیر شریف پڑھتے ہو، محفل ہوتی ہے نا ماننا، خوش قسمتی آپ
یہ عام نہ سمجھو، یہ بڑا خاص تحفہ ہے، بہت بڑا خاص تحفہ کہ علماء تو پوچھو جتنا پڑھی بار بار۔ بہرحال وہ ہویا کہ خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ آپ سفر تے جاندے تے اپنے پیر و مرشد کی کتاباں رسالے نال لے جاندے، کسی نے پوچھا حضور انہاں دا کی فائدہ ہے؟ اگر سامنے کوئی سکتا ہے ذکر خیر ہی کیوں پڑھ دو، کی فائدہ ہے؟ تو آپ نے جواب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے، اس سے میرا ایمان بھی بچتا ہے اور میرے ایمان میں برکت بھی آتی ہے۔ پتہ ہے چلیا کہ شیخ دی تقریر، شیخ دی تحریر گھر کے اندر ہونا ضروری ہے، تے جو نہ پڑھیے تے ایمان بچتا بھی رہندا ہے تے ایمان بڑھتا بھی رہندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سونے بوا وہ بھی کھایا ہے جڑا سخیاں دا دروازہ ہے۔ اللہ مرشد وہ دیتا ہے کہ جن کے اندر استغنا بھی سی، جس کے اندر خودی اور غیرت بھی تھی۔ میرے پیر نے آج تک مرید نو بیچیا، میرے پیر نے اپنے مرید کے نال کو مالی تجارت کی تھی، میرے پیر کا ایک کمال سی جیڑا آیا جتنے نوجوان نے قسم سے اے جدوں جاندے سن میرے حضرت صاحب ایڈا پیار دینا ہر مرید اے بے کیا داسی کہ سب تو بڑا پیار تے میرے نال حضرت صاحب۔ یہ تقسیم محبت سیدہ شریف سے ملتی ہے اور پیار و محبت ملتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بیعت ہو جاؤ، ہم یہ کہتے ایک بار آؤ تو صحیح وادی پور نور سیدہ شریف میں، وہاں انوار و تجلیات کی برکھا دیکھو، صاحب مدار کا فیضان دیکھو، وہاں جو صاحب مدار سے عقیدت کرتا ہے قسم سے جولی بھر کر جاتی ہے، اور جو وہاں کر علمی تفخر کرتا ہے پھر تقریر گھنٹہ بھی لگائے تو لگ سکتی۔ اور میں پیر بھائیوں کو آخر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے مرشد کامل کو بلاتے ہیں اور اپنے بڑوں کی تحریروں کو پڑھتے اور سنتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سی آج میں نے جذبہ لے کے حضرت صاحب دے نال آیا تو آنے بھی یہ نعمت ملے گی، اٹھ فریدہ ستیا تے بیڑا ویکھن جا، اٹھ فریدہ ستیا تے بیڑا ویکھن جا، مت کوئی بخشا مل پوی تے تو بھی بخشیا جا۔ میرے سارے پیر بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جس پیر بھائی کی آج ندامت میں یہ محفل پاک ہے اللہ پاک اس کی رزق کو عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر دعوتی سخن دینے لگا ہوں جانشین معبود بلا تاخیر دعوتی سخن دینے لگا ہوں جانشین محبوب المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ابو بکر ہاشمی صاحب مقدس اللہ خانقاہ محبوبیہ صدیقیہ سیدہ شریف آپ احباب کی محبتوں کے موجودگی میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سیدہ شریف قبلہ حضرت صاحب سیدوی سرکار، سیدوی سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے دوستو عزیز و بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے پایہ احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، اس شرف کی بدولت ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس جہاں میں بھی عزتیں حاصل ہیں، اور انشاءاللہ اس جہاں میں بھی عزتوں اور برکتوں سے نوازا جائے گا. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ کریم نے فرمایا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو ان کے لیے اللہ کریم ایک انعام پیش کر رہا ہے. وہ انعام کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ کریم غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی اللہ کریم مغفرت دینے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. اور اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں میں آپ کے سامنے اللہ کریم کا ایک اور فرمان عالی شان رکھنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ کریم فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. حضرات محترم، اسی ضمن میں جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اسی ضمن میں میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی قدرت کا ذکر بھی ہوگا، اور جو پیار اللہ کریم ہم سے کرتے ہیں اس کا بھی ذکر ہوگا. اور ساتھ میں یہ بھی گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم آج کے مادی دور کے اندر
کس طرح سے اپنی روحانی ضروریات پوری کرتے ہوئے ہم رب کی رضا حاصل کر کے اس جہاں میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس جہاں میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ حضرات محترم انسان دو چیزوں کا منبع ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کا مادی وجود ہے اور دوسرا اس کا روحانی وجود ہے. ایک اس کا مادی وجود ہے اور دوسرا اس کا روحانی وجود ہے. مادی وجود کے لیے اللہ کریم نے خوراک پیدا کی، گیہوں پیدا کیے، سانس لینے کے لیے اس کا نظام تنفس پیدا فرمایا، پانی پیدا فرمایا. لیکن روحانی ضرورت پورے کرنے کے لیے اللہ کریم نے عبادات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا فرمائے؟ عبادات نازل فرمائی. لیکن ان سب گزارشات کرنے سے پہلے میں ایک دو سوال آپ سے ضرور کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ پوری توجہ سے میرا سوال سنیں اور اس کا جواب بھی مجھے عطا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلتا جائے کہ آپ کے ذوق و شوق کا لیول کیا ہے اور آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا لیول میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جب بھی جو بھی محفل ہوتی ہے اس کے اندر جب اللہ کے بندے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تو اللہ کریم اس کے گرد فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. اللہ کریم اس کے گرد گرد فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو چیک کرتے رہتے ہیں کہ کون اس محفل میں بیٹھا کیا کر رہا ہے. اور جو شخص جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، جس کی توجہ اور دل رب کی طرف ہوتا ہے، تو اس کی گواہی فرشتے ویسی ہی دیتے ہیں جیسی اس کی نیت ہوتی ہے. اور جو محفل میں بیٹھا بھی دنیا داری کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے یا آنے والوں کو تانگ جھانک کر رہا ہوتا ہے، تو فرشتے بھی اس کے متعلق ویسی ہی گواہی دیتے ہیں. تو حضرات محترم، آپ بیٹھے کعبے میں ہو اور توجہ آپ کی اپنے کاروبار کی طرف ہو تو آپ کا حج بھی آپ کو فائدہ دے سکتا نہیں، کیونکہ وہاں بھی توجہ، آپ کا جسم بھی خانہ کعبہ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کا ذہن بھی خانہ کعبہ کے پاس ہونا چاہیے. تو اس لیے حضرات محترم میری بات آپ نے توجہ سے سننی ہے. اور اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور امید ہے کہ آپ اس کا ٹھیک جواب دیں گے. اور جو بھی جواب آپ نے دینا ہے وہ پوری قوت ایمانی کے ساتھ دینا ہے. اور اس کا پہلے میں ٹیسٹ کر لوں کہ آپ کے اندر کتنی قوت ایمانی موجود ہے. آپ ذرا اپنی پوری قوت ایمانی سے سبحان اللہ کہیے. ایک مرتبہ پھر وہ لوگ جو خاموش ہیں، جو ابھی تک اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، آج ذرا کھل کے اپنے ایمان کا اظہار کریں. سبحان اللہ، نہ میرا ذکر ہے نہ آپ کا ذکر ہے، یہ خدا کا ذکر ہے. ماشاءاللہ. تو حضرات محترم، میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ نے اسی قوت ایمانی کے ساتھ اس کا جواب بھی دینا ہے. توجہ ہے، سوال سننے کے لیے تیار ہیں؟ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ داتا صاحب کا مزار کہاں پہ ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب کا دربار کہاں پہ ہے؟ اور سلطان باہو اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ کا دربار جن کو پتہ ہے پورے قوت ایمانی سے بتائیں گے کہ کہاں پہ ہے. اور میں جناب قبلہ کو محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہماری خوش بختی کہ آپ تشریف لائیں. تو اب ذرا بات توجہ سے غور سے سنیے گا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ نے آپ کا دربار کس جگہ پہ موجود ہے؟ ہاں، آپ نے جواب درست فرمائے. اب ذرا اگلے بھی سوال سنتے جائیے گا. اکبر کا دربار کس جگہ پہ ہے؟ اکبر بادشاہ کا دربار.
خاموشی ہے۔ صدام حسین کا دربار کہاں پہ ہے؟ شہر مجھے بتانا ہے۔ آپ نے سارے شہر بتائے، ملک نہیں بتایا، آپ نے سارے شہر بتائے ہیں۔ خاموشی ہے۔ اگر میں اسی طرح آپ سے پوچھتا جاؤں کہ کسی کو فرعون کے دربار کا پتہ ہو، کسی کو ابو جہل کی قبر کا پتہ ہو، لیکن سرکار کا دربار کہاں پہ ہے؟ پورے ایمان سے بولو یار۔ مدینہ المنورہ میں۔ اب میں نے آپ کے سامنے دل کے بادشاہوں کے بھی دربار پوچھے ہیں اور دنیا کے بادشاہوں کے دربار بھی پوچھے ہیں۔ آپ کو سارے دل کے بادشاہوں کے جو میں نے دربار پوچھے ہیں، آپ کو سب کا علم تھا۔ جو کائنات کے بادشاہ تھے سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان کے مزار کا بھی پتہ ہے، لیکن ابو جہل کی قبر کا نہیں پتہ، فرعون کی قبر کا نہیں پتہ، نمرود کی قبر کا نہیں پتہ، اکبر کی قبر کا نہیں پتہ، جہانگیر کی قبر کا نہیں پتہ، نور جہاں کی قبر کا نہیں پتہ۔ یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان کا لوگوں کو ان کی زندگی میں بھی پتہ ہوتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور ان کے سوال آپ نے دیے ہیں، میں نے نہیں بتایا، میں نے نہیں بتایا کہ دادا صاحب کا دربار کہاں پہ ہے، میں نے نہیں بتایا کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کا دربار کہاں پہ ہے، میں نے نہیں بتایا کہ پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ کا دربار کہاں پہ ہے، یہ میں نے نہیں آپ کو بتایا۔ میں نے آپ سے باقی دنیا داروں کے درباروں کا بھی پوچھا، لیکن آپ نے سوال نہیں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے جنہوں نے اس دنیا کے اندر عبادت کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن کی شب و روز دنیا داری میں نہیں گزرے، سیاست میں نہیں گزرے، ان کے قبیلے بنانے میں نہیں گزرے، بلکہ صرف اور صرف رب کی رضا میں گزرے ہیں، تو ان کی زندگیاں بھی پاک ہیں، ان کی قبریں بھی پاک ہیں، ان کی زندگیوں سے بھی فیض حاصل ہوتا ہے، ان کی قبروں سے بھی فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور جب وہ قیامت والے دن دوبارہ جی اٹھیں گے، رب کے سامنے اس حالت میں پہنچیں گے کہ رب ان سے راضی ہوگا اور وہ رب پر راضی ہوں گے، تو پھر وہاں بھی ان کا فیض ہمارے لیے جاری ہوگا۔ ان کا فیضان وہاں بھی جاری ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ سے اس بات کی گواہی لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، توجہ ہے بھائی، میں نے آپ کو بات سمجھا کے جانی ہے تاکہ جو میں اس جگہ پہ مقصد لے کر آیا ہوں میرا وہ مقصد پورا ہو سکے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے، اس روشنی کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں مل جل کر کیوں بیٹھتے ہیں، کیوں کھاتے پیتے ہیں، تو ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ ایک ہی
مقصد لے کر آتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے. یہی تعلیمات مصطفیٰ بھی ہیں, یہی تعلیمات غلامان مصطفیٰ میں بھی ہیں. وہ چاہے صحابہ کرام کی صورت میں ہو, چاہے اہل بیت کی صورت میں ہو, چاہے اولیاء کرام کی صورت میں ہو, کہ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا وہ اس جہاں میں بھی کامیاب ہو گیا, اس جہاں میں بھی کامیاب ہو گیا. تو حضرات محترم, بات یہ تھی, ہو رہی تھی, بات اس نقطے پر پہنچ چکی تھی جہاں میں یہ عرض کرنے والا تھا کہ کس طرح قیامت والے دن بھی ان کی سنگتیں ہمیں منافع دیں گی, ہمیں منفعت دیں گی. لیکن اس سے پہلے میں ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ ہم منافع بخش کسے کہتے ہیں, ہم زندہ کسے کہتے ہیں. ہم زندہ اسے کہتے ہیں یا ہم منافع بخش اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ زندہ ہو کر آپ کو اس جہاں میں بھی فیض دے, یا جب بھی آپ اس کے پاس چلے جائیں وہ آپ کے نقصان کو نفع میں بدل دے. وہی شخص زندہ بھی ہوتا ہے اور وہی شخص نفع دینے والا بھی ہوتا ہے. موت نفع نہیں ہے, گناہ نفع نہیں ہے, آپ کا خسارہ نفع نہیں ہے. نفع وہ ہے کہ آپ کے گناہ ثواب میں بدل جائیں, آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں, آپ کی زندگی کامیابی میں بدل جائے. اب یہ ساری باتیں جہاں جہاں سے حاصل ہوں گی وہ شخص نفع دینے والا ہے. اور حضرات محترم, نفع کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اس کا زندہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ مردہ چیز نفع نہیں دے سکتی. آپ درخت کی مثال لیجئے, درخت جب تک زندہ ہوتا ہے اس وقت تک چھاؤں بھی دیتا ہے, پھل بھی دیتا ہے. اگر کوئی اس کو کاٹنے کی کوشش کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے, کیونکہ چوری کے تصور میں آتا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. اگر لکڑی کاٹ دی جائے تو پھر گورنمنٹ پکڑ کے لے جاتی ہے کہ تو نے ایک منافع بخش چیز کو کاٹا ہے. لیکن جب درخت مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کہاں پہ جاتا ہے, اس کا مقدر کوئلہ بننا ہوتا ہے, اس کا مقدر آگ ہوتی ہے. اور اسی مثال کو میں انسانوں پر لے آؤں گا کہ انسانوں میں جو مردہ ہوتے ہیں ان کا مقدر آگ ہوتی ہے, اور جو زندہ ہوتے ہیں ان کی قبریں بھی جنت ہوتی ہیں, ان کا مقام بھی جنت ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, حدیث مبارکہ ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک کی جگہ جو ہے یہ ریاض الجنہ ہے, ریاض الجنہ ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مزار اقدس بھی ریاض الجنہ ہے, اور جو مومن ہیں ان کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کافر کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اب آپ نے میرے سوال کا جواب دیتے جانا ہے, کافر زندہ ہے یا مردہ؟ کافر زندہ ہے یا مردہ؟ مردہ. اس کا دل بھی مردہ ہے, بظاہر وہ چلتا پھرتا انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نفع نہیں دے سکتا, اس کی اپنی زندگی بھی گناہ میں کھلی ہوئی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ مل جائیں گے تو آپ کو بھی وہ لتھڑی ہوئی زندگی دیکھ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا, حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا کہ جو شخص اچھوں کی دوستی کرتا ہے, اچھوں کے ساتھ ملتا ہے, اس کی مثال عطار کی دکان کی مانند ہے, خوشبو بیچنے والے کی دکان کی مانند ہے. کہ آپ خوشبو بیچنے والے کی دکان میں جاتے ہیں, وہاں سے آپ نے سودا لینا ہو یا نہ لینا ہو, لیکن خوشبو آپ کے سانسوں کو معطر کرتی ہے, دماغ کو معطر کرتی
کرتی ہے، آپ کی روح میں شادمانی اور مسرت کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ آپ نے دیا کچھ نہیں، محض اس کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کو خوشبو کے حلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اسی بات کو میاں صاحب نے بھی اس انداز میں فرمایا ہے کہ چنگیاں دی اشے نائی میں جویں دکان اتارا سودا بھاوے لئیے نہ لئیے دے ہلے پیڑ ہزارا سودا بھاوے لئیے نہ لئیے دے ہلے پیڑ کپڑے بھاوے کنج کنج بئیے تے جنکاں پیڑ ہزارا۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نیک شخص وہ خود بھی زندہ ہے، جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کی گواہی قرآن نے بھی دی ہے۔ توجہ ہے؟ مولانا صاحب نے تو محض اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، لیکن میں اس کو ذرا بات کو کھول کے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو حکم ہوتا ہے، سورۃ الکہف کے اندر خدا حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے پاس جائیں، اور اس کا مقام مجمع البحرین قرار دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ دو سمندر ملیں گے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ مجمع البحرین کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ دو دریا ہیں، ایک طریقت کا دریا ہے اور دوسرا شریعت کا دریا ہے، اور اس طریقت اور شریعت کے دریا کے اوپر اللہ کے بندوں کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو آپ اپنے غلام حضرت شمعون علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اپنے توشہ میں بھونی ہوئی مچھلی لے جانا۔ بھونی ہوئی مچھلی جب جہاں پہ وہ زندہ ہو جائے اور پانی میں ڈوب جائے، پانی میں تیرنے لگے، وہاں پہ اس بابے کا، اس اللہ کے بندے کا ڈیرا ہوگا، تو وہاں پہ خیال رکھنا۔ حضرت شمعون علیہ السلام آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں، چلتے چلتے وہ مچھلی جو ہے پانی میں کود جاتی ہے، سمندر میں کود جاتی ہے، لیکن حضرت شمعون علیہ السلام کو وہ بات آپ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرنا تھا، آپ کو نسیان آنکھ گھیرتا ہے، تو وہاں آپ مطلع نہیں فرماتے۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوتی ہے، آپ مچھلی طلب فرماتے ہیں، تو حضرت شمعون علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور وہ تو فلاں مقام پر زندہ ہو کے تو دریا میں کود گئی تھی۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں پہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر کے اندر تیر گئی تھی، وہی تو اس بندے کا مقام تھا جس کے پاس جانے کے لیے مجھے حکم ملا تھا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جہاں پہ ان بابوں کا ڈیرا ہوتا ہے، وہاں پہ اگر مردہ مچھلی، بھونی ہوئی مچھلی
تڑپ کر دریا میں جا پہنچتی ہے، اس کو حیاتی مل جاتی ہے، تو انسان کا دل بھی یہاں پہ آ کر یاد خدا سے لبریز ہو کر، زندہ ہو کر شریعت اور طریقت کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آ کے شریعت اور طریقت کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، یہاں پہ اس کی ساری ذاتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ ذات والا ہے تو پھر وہ اس کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے، اگر کوئی ادنا ذات والا ہے اس کی ادنا ذات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک ہی نسبت قائم رہتی ہے جسے نسبت مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ کوئی نقش بندی ہو جاتا ہے، کوئی قادری ہو جاتا ہے، کوئی چشتی ہو جاتا ہے، کوئی سہروردی ہو جاتا ہے، اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنی اپنی خوشبوئیں ہیں، لیکن اوپر جا کر نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہے، اور جب ان واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جڑتی ہے تو پھر اس کے اندر گستاخی کا کوئی پہلو نہیں رہتا، وہ گستاخ نہیں ہوتا، وہ ہر غلام مصطفیٰ کا مؤدب بن جاتا ہے۔ اقبال نے یہی تو فرمایا تھا کہ ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے صحابہ کرام کی گستاخی کی، کوئی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، اور کوئی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گستاخی کرتا ہے، آپ کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ لیکن ان بزرگان دین کی تعلیمات کے اندر نہ نبوت کا مقام خدائی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، بلکہ نبی کو نبی تصور کیا جاتا ہے، نہ اپنے جیسا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کے اصحاب کا درجہ نہ نبیوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو نبی کے غلام تصور کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تصور کیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کو بھی شرک کے زمرے میں نہیں لایا جاتا، ان کے ساتھ بھی شرک کو ابتلا نہیں کیا جاتا، مکس نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تصور کیا جاتا ہے۔ جب ان سب کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی ہو جاتی ہے، نہ یہ ان کی حیثیت میں اضافہ کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں۔ کسی نے کسی کی حیثیت میں اضافہ کیا تو وہ قادیانی بن گیا کہ اس نے کہا کہ جناب یہ نبی ہے، یہ ولی بھی نبی ہو سکتا ہے، ولایت بھی نبوت سے بڑھ سکتی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کسی نے کسی کا درجہ بلند کیا، لیکن ان کا پیمانہ بالکل برابر ہے۔ یہ ہر ایک کو اس کا مقام، اس کی عزت مقام کے مطابق عزت کرتے ہوئے لوگوں کے دل توڑتے نہیں، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جائے تو اس کا دل بھی ملت اسلامیہ میں پیوست کر دیتے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشگر، ان کا مشن دلوں کو توڑنا نہیں، دلوں کو جوڑنا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آ گیا، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آپ نے 90 لاکھ مسلمان کیا، حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے اکبر کے بادشاہ کے اکبر کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر، جہانگیر کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے علن اعلان فرمایا کہ شریعت وہ نہیں، دین وہ نہیں جو تو لے کر آیا ہے، بلکہ دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ لے کر آیا ہے۔ دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو مجدد کا لقب ملا۔ اور مجدد تجدید کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی چیز نئی ڈالنے والا نہیں ہوتا، بلکہ
اصل کو اس کی اصل کے مطابق لوٹانے والا ہوتا ہے، اصل کو اس کی اصل کے مطابق لوٹانے والا ہوتا ہے، کہ دین کے اندر جو بھی کثافتیں پیدا ہو جاتی ہیں، میری بات غور سے سننا، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ آپ کو نہ سٹیج پر ملیں گی، نہ آپ کسی محفل میں چلے جائیں گے وہاں پہ ملیں گی، لیکن اولیاء کرام کا جو فیضان ہے وہی حقیقی فیضان ہے۔ اور آج ہم اولیاء کرام کے اس فیضان کو جب شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم پوری مسلم روایت جو ہے جس میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت نور الحسن شاہ کیلوی رحمت اللہ علیہ، ان سب کو پھر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن حضرات محترم وقت نے ثابت کیا ہے، آپ کے سوالوں کے جوابات نے مجھے مطمئن کر دیا ہے کہ اگر نام زندہ رہنا ہے، عقیدہ زندہ رہنا ہے اور مذہب حقیقی صورت میں زندہ رہنا ہے تو کسی ولی کامل کی درگاہ پہ زندہ رہنا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت نور الحسن شاہ کیلوی رحمت اللہ علیہ جو ابھی حسن کا نور بنے نہیں، بولو سبحان اللہ، حسن کا نور بنے نہیں، آپ کی آواز کو سن کر مشہور ہو جاتے ہیں، اور جب حضرت نور الحسن شاہ کیلوی رحمت اللہ علیہ آپ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ کی نگاہ میں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بندہ تو ہمارا ہے لیکن پٹڑی کسی اور پہ چڑھ رہا ہے، تو لہٰذا آپ حکم فرماتے ہیں کہ نور الحسن یہاں میں ایک ملاقات کرنا، آپ ملاقات کے لیے آتے ہیں، نام پوچھا جاتا ہے، آپ نام بتلاتے ہیں کہ میرا نام نور الحسن ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں نور الحسن تجھے میں حسن کا نور بنا نہ دوں؟ میں تجھے حسن کا نور بنا نہ دوں؟ تو حسن کا نور کیسے بنا؟ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ نقش بندی نسبت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے ہوتی ہوئی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک جاتی ہے، اور وہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک جاتی ہے۔ گویا میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے حضرت نور الحسن شاہ کیلوی رحمت اللہ علیہ کو نقش بندی نسبت عطا کر کے آپ کو سیدنا صدیق اکبر کا غلام بھی بنا ڈالا اور عمر فاروق کا غلام بھی بنا ڈالا۔ سیدنا صدیق اکبر کا غلام بھی بنا ڈالا۔ وہ کیسے؟ سلسلہ سیدنا صدیق اکبر سے چلتا ہے، سلسلہ سیدنا صدیق اکبر سے چلتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق کا غلام کیسے بنا ڈالا؟ کیونکہ مجددی نسب جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ کا نسب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے۔ گویا آپ نے نقش بندی نسبت عطا فرما دی، اور پھر بات چلتی چلتی میرے سلسلے میں جب آتی ہے تو حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ جن کا آج تذکرے کی محفل ہم سجا کے بیٹھے ہیں، جو ذکر خیر کا جو فیضان ہم لینے بیٹھے ہیں، ان کی جب بات آتی ہے، آپ کو آپ کے والد ماجد تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں ہندوستان کی مشہور درسگاہ
دیوبند میں علم حاصل کرتے ہیں، شریعت مکمل طور پہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث، فقہ، اصول، یہ ساری چیزیں، یہ سارے علوم پڑھتے ہیں، مگر دل میں ایک کسک رہتی ہے کہ یہ سارے علوم پڑھے ہیں مگر بات ابھی نہیں بنی۔ بات کیسے بنے؟ بات تو اقبال نے کہہ دی کہ الہی کیا چھپا ہوتا ہے ان کے سینوں میں، تو جو سینے کا نور ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتا، وہ کسی یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہم اپنے بچے کو مدرسے بھی بھیجتے ہیں، اسکول بھی بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھی بھیجتے ہیں، ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، مگر وہ بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتا۔ ہمیں شکایت پیدا ہو جاتی ہے، بچے کو لکھایا، پڑھایا، سب کچھ کیا، مگر بچہ جو ہے مؤدب نہیں ہوا، ہمارا بڑھاپے کا سہارا نہیں بنا۔ مگر آداب فرزندی اگر سیکھنے ہیں تو اقبال کہتا ہے کہ کسی کی نظر میں آ جاؤ، اور یہ نظر آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ یہ سرکار کا ادب بھی سکھا دیتی ہے، سرکار کے غلاموں کا ادب بھی سکھا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اور یہ آداب سکھانا ہی تو ان صاحب کمال اور صاحب نظر لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ نے آپ نے علم بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، منطق بھی پڑھا، فلسفہ بھی پڑھا، حیات کا علم بھی پڑھا، مگر ابھی وہ ادب جو کہ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ سے حاصل ہونا تھا، ابھی وہ سینے کے نور کا حصہ نہیں بنا۔ کیونکہ جب بھی صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، خواجہ صاحب قیام نہیں فرماتے، آپ بیٹھ کر صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ تک خبر پہنچی کہ حضرت خواجہ مولوی صاحب، میرے مولوی صاحب صلاۃ و سلام پڑھتے وقت قیام نہیں فرماتے، بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ کو فرمایا، مولوی صاحب آپ صلاۃ و سلام پڑھتے وقت قیام فرمایا کریں۔ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ قیام فرمانا شروع ہو گئے، لوگوں نے طنز کیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا آج دین تبدیل ہو گیا، مسئلہ تبدیل ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نا مسئلہ تبدیل نہیں ہوا، بلکہ حکم کی بجا آوری کے اندر حکم کے سامنے دل تبدیل ہو گیا ہے۔ اب حکم آ گیا ہے تو لہٰذا اب مسئلے کو نہیں دیکھنا، اب حکم کو دیکھنا ہے۔ مسئلے کو نہیں دیکھنا، اب حکم کو دیکھنا ہے۔ اور حضرات محترم، یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلا جاؤں جو کہ ہمارے دین کا بنیادی نقطہ ہے، اور جس کو بھولنے کی وجہ سے آج ہم شک و شبہات کا شکار ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد کبھی بھی منطق نہیں رہی، دلیل نہیں رہی، بلکہ حکم رہی ہے۔ جہاں بھی رب کا حکم آ گیا ہے، سرکار نے اس کا ارشاد فرما دیا ہے تو صحابہ کرام نے تسلیم کر لیا ہے۔ حلال حرام کا تصور یہ حکمن حلال اور حرام ہے، ورنہ اصلاً حرام حلال نہیں۔ اللہ نے ہر چیز فائدے کے لیے پیدا کی ہے، حتیٰ کہ رب قرآن میں کہتا ہے کہ شراب کا بھی فائدہ موجود ہے، تو گویا اصلاً حرام نہیں، حکماً حرام ہے۔ اور جب بھی شراب کا حکم آیا
کہ شراب پینا حرام ہے تو صحابہ کرام نے نہ کوئی منطق پیش کی، نہ دلیل مانگی، نہ کوئی مانگا یہ پوچھا کہ حضور اس کے کوئی میڈیکل نتائج بتائیں، اس کا ہمارے جسم پر کیا اثر ہوگا، کوئی حکمت کی روح سے بتائیں کہ کیا ہوگا۔ دلیل نہیں مانگی، حکم آ گیا ہے، اور جب حکم آ جائے تو تسلیم ہی تسلیم ہوتی ہے، تسلیم ہوتی ہے۔ آج ہم جب بھی دین کی بات آتی ہے تو ہم مصطفیٰ کی شان کی بات آتی ہے ہم دلیل مانگتے ہیں، جب صحابہ کرام کی شان کی بات آتی ہے ہم دلیل مانگتے ہیں، ہم جب بھی اہل بیت کی شان کی بات آتی ہے ہم دلیل مانگتے ہیں، اولیاء کرام کی شان کی بات آتی ہے ہم دلیل مانگتے ہیں، سرکار کے علم کی بات آ جائے ہم دلیل مانگتے ہیں، سرکار کی شفاعت کی بات آ جائے ہم دلیل مانگتے ہیں، سرکار کے کسی کمال کی بات آ جائے تو ہم دلیل مانگتے ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے معراج کے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو زبان غیر سے سنا، ابو جہل کے الفاظ سے سنا، لیکن وہاں پہ جب ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر کیا آج پھر تم اپنے آقا کے اس کمال کو یاد کرو گے، آج تم تسلیم کرو گے، کیا اس کی گواہی دو گے؟ تو اس نے دلیل نہیں مانگی، سیدنا صدیق اکبر نے کوئی اور جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ تو اسی لیے میرے آقا نے جو شانیں سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے، سیدنا عمر فاروق کو عطا فرمائی ہے، سیدنا عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، اور جو شانیں آپ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے ہمارا سب پر یقین ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے تو نبی نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ تو اس لیے جب حکم آ گیا تو حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت سیدوی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ اب مسئلہ تبدیل نہیں ہوا، حکم آ گیا ہے، اور جب حکم کی بجا آوری کا پھر یہ عالم ہوتا ہے تو پھر انسان دلوں کو توڑنے والا نہیں رہتا، دلوں کو جوڑنے والا بن جاتا ہے۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اولیاء کیا ہوتے ہیں، اولیاء کی ہستیاں کیا ہوتی ہیں، اور کس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امین، دین کے امین ہیں کہ انہوں نے اس امانت کو جیسے حاصل کیا ویسے کا ویسا پہنچا دیا، ویسے کا ویسا پہنچا دیا۔ اب کسی کا دل کرے تو یہ دولت یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رب جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو جب یہ نور دل میں آ جاتا ہے تو پھر دلوں کو توڑنے والا نہیں بنتا۔ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ علیہ جب اس امتحان سے پاس ہو جاتے ہیں، حکم کے تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کا دل توڑنے والا نہیں بنتا، آپ دلوں کو جوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی مقام پر تشریف لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ بڑھیا نذرانے کے طور پر تھوڑے سے چنے پیش کرتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ حضور میرے گھر میں آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، آپ نے بڑے بڑے نوابوں کی دعوتیں کھائی ہیں، بڑے بڑے نوابوں کے پاس گئے ہیں، چیف جسٹس کے عہدے پر آپ برقرار رہے ہیں، آپ نے بڑے بڑے عہدے دیکھے ہیں، لیکن میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، یہ چنے ہیں، نذرانے میں قبول فرمائیے۔ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمت اللہ نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ
بڑھیا کے گھر میں یہ چنے ہیں، اگر میں یہ بھی لے جاؤں گا تو یہ کھائے گی کہاں سے؟ تو میں واپس چلا آیا، میں نے اس کا نذرانہ اسے لٹا کر واپس چلا آیا۔ جب واپس آیا تو عالم تبدیل تھا، کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی، غلام ادھر ادھر پھر رہے ہیں، نہ کسی کو میری بھوک کی پرواہ ہے، نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ کسی بات کی پرواہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آج ماجرا کیا ہے۔ آخر میں سوچتا رہا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہو نہ ہو محبوب عالم تو نے اس بڑھیا کا دل توڑا ہے جس نے تجھے نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی، آپ اس کا نذرانہ تھوڑا سمجھ کے واپس کر آئے تھے، یہ اسی کی وجہ ہے، تو لہٰذا واپس جاؤ، بڑھیا کو راضی کرو تاکہ تمہارا رب بھی تم پر راضی ہو سکے۔ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹامی، رب دلاں وچ رہندا۔ جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی، آپ واپس تشریف لے کر گئے، اس بڑھیا سے عرض کیا کہ مائی جی وہ چنے کدھر ہیں، مجھے دے دو۔ بڑھیا نے ناراضی کا اظہار کیا، اس نے کہا آپ نے کون سا قبول کر لینے ہیں، آپ بڑے پیر ہیں، آپ بڑے نذرانے حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نا، آپ کا دل توڑنے کی وجہ سے مجھ پر میرا رب ناراض ہو گیا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ مخلوق خدا کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی ہے، تو خدا کے لیے میرے اوپر راضی ہو جاؤ، وہ چنے مجھے دے دو۔ آپ نے وہ چنے حاصل کر کے کچے چنے اس مائی کے سامنے چبانا شروع کر دیے۔ یہ حوصلہ صرف اس کا ہے جو کہ حکم کی تسلیم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، جو حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اس نے کبھی دلیل نہیں مانگی، وہ حکم کا غلام ہے۔ تو اس لیے جب یہ نور پیدا ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کا دل توڑتا نہیں، جوڑتا ہے، اسے جیسے بھی ہو اسے بندے کو منانا پڑتا ہے۔ آپ مائی کو منا کر اس کے سامنے کچے چنے چبا کر جب واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ غلاموں کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں حضرت صاحب کدھر گئے ہیں، ان کے کھانے کا اتنے دن کس نے پوچھا؟ یہ ساری کیفیت دیکھ کر وہ لوگ آپ مسکرا پڑتے ہیں، غلام معذرت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا معذرت کی کوئی وجہ نہیں، میں تو اپنے رب کو منانے گیا تھا، اور جب رب کو منا لیا ہے تو اس نے تمہاری توجہ میری طرف کر دی ہے۔ حضرات محترم، بات چھوٹی سی ہے کہ حکم کے سامنے ساری دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، حکم کے سامنے ساری دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر تاکہ اس سے جو میں بات کر رہا ہوں، جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو مزید تقویت پہنچ سکے، تاکہ آپ یوں نہ سمجھے۔ قدرت اللہ شہاب، اس کی بہت مشہور زمانہ کتاب ہے شہاب نامہ، اگر کسی نے پڑھی ہو یا اگر نہیں بھی پڑھی تو اس کا میں نام آپ کو بتا دیا ہے، رائٹر کا نام بھی بتا دیا ہے، بڑی پڑھنے والی کتاب ہے۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے میں نے یہ کتاب صرف ایک واقعہ تلاش کرنے کی خاطر ساری کی ساری 1200 صفحے کی کتاب پڑھ ڈالی کہ وہ بیوروکریٹ جو کہ سول سروس کے امتحان میں، انڈین سول سروس کے امتحان کے اندر پہلے نمبر پر آتا ہے، اور ایوب خان کا سیکٹری رہتا ہے، پرسنل سیکٹری رہتا ہے، یعنی جو کہ بیوروکریسی کے اندر سب سے اعلیٰ ترین عہدہ ہے، اس پر فائز رہتا ہے۔ کہتا ہے میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ میں لندن جاتا ہوں، وہاں اس کی بیگم کا نام عفت ہے جو کہ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ تو وہاں پہ انگلینڈ میں کسی ہوٹل کے اندر ایک انگریز فوجی سے
مناظرہ ہو جاتا ہے، مکالمہ ہو جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا دین کیسا دین ہے کہ تم بلا تردد اس پر عمل کرتے رہتے ہو بغیر کسی دلیل کے، نہ تم نے خدا کو دیکھا ہے، نہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ساری باتیں تم تسلیم کیے جاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میری بیگم بولی، اس نے کہا کہ تم فوج کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہو، حکم کی اہمیت کو تم سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جب فوجی ریکروٹ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلی جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تو نے بڑے کو سلام کیسے کرنا ہے۔ 6 ماہ اس ٹریننگ میں لگاتے ہیں اور 6 ماہ کے بعد جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تو نے اپنے بڑے کو سلام کیسے کرنا ہے۔ اگر 6 ماہ لگانے کے بعد فوجی کو بڑے کو سلام کرنا نہ آئے تو وہ اس کو دوبارہ سے وہ ٹیسٹ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، 6 ماہ اور لگانا پڑتے ہیں، اس کی چھٹی بند کر دی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں وہ کہتے لگی کہ تجھے پتا ہے تو تجھ سے زیادہ حکم کی اہمیت کو کون جان سکتا ہے۔ اگر GHQ سے تمہیں حکم آ جائے کہ تم پہاڑی پر چلے جاؤ، بغیر کسی وجہ کے تم دلیل نہیں مانگو گے، تم پہاڑی پر چلے جاؤ گے۔ اگر کہا جائے کہ فلاں جگہ پہ حملہ کر دو، تم یہ نہیں مانو گے کہ دلیل نہیں مانگو گے کہ کیوں حملہ کیا جائے، تم کیا کرو گے؟ تم حملہ کر آؤ گے۔ تو ہمارا خدا وہ خالق کائنات ہے، وہ اگر ہمیں حکم دیتا ہے کہ 5 مرتبہ دن میں میرے سامنے جھک جاؤ، تو کیا وہ تمہارے جرنیل سے جیسا خدا ہو سکتا ہے کہ جو اس سے بھی کیا گزرا معاذ اللہ خدا ہو سکتا ہے کہ جس کا حکم ہم نہ مانیں، ہم اس کو کائنات کا خدا تصور کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا نبی مانتے ہیں۔ تو یہ حکم ہی ہے جو کہ رب نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب جو بھی مرضی ہو جائے ہم اس حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم کم کریں گے، ہم اس کے سامنے سر اٹھا نہیں سکتے۔ جو بھی حکم آ گیا ہمیں اس کی اطاعت لازمی ہے، جو بھی حکم آ گیا اس کی اطاعت لازمی ہے، اس میں دلیل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، جو بھی دین ملا ہے اس میں یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے رب کہتا ہے کہ اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو بے دلیل ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے آپ کے عقائد ہوں، آپ کے نظریات ہوں، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو۔ ارے بابا، جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو کیا قرآن نے انہیں سمجھایا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا پسینہ حاصل کرو؟ یہ انہوں نے بے دلیل ہو کر صرف اپنی محبت کے اندر والہانہ ہو کر پسینہ بھی حاصل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستعمل پانی بھی حاصل کیا، آپ کے لعاب کو بھی اپنی تلیوں پر ملا اور اپنے چہرے کا نور بنایا۔ تو عشق مصطفیٰ میں اگر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم نعت خوانی کرتے ہیں، ہم اگر ترانے گاتے ہیں تو پھر اس میں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس سے مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، آپ کا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن عشق مصطفیٰ کا انداز کیا ہے؟ یہ آپ نے کسی انداز والے سے ہی سیکھنا ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ کی نسبت ہے آپ نے یہ انداز وہاں سے سیکھنا ہے۔ تو عشق مصطفیٰ اگر سیکھنا ہے تو کسی اہل نظر کے پاس آ جاؤ جو آپ کو بھی عشق مصطفیٰ کے آداب سکھا دے اور جس کے اپنے بھی آداب پورے ہوں۔ اور جب آپ کے یہ آداب پورے ہوتے ہیں پھر انسان مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے، قبر میں بھی سرکار کی پہچان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کسی پہچان والے کے پاس لے کر جائے۔ اور آج کا خطبے کا جو بھی لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ دین
حکم پر مبنی ہے، دلیل پر مبنی نہیں۔ رب کے ہونے کی جتنی مرضی دلیل دیتے رہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، آپ نے 360 دلیلیں بنائی، لیکن شیطان نے ساری دلیلیں رد کر دی۔ آخر آپ کو ماننا پڑا کہ میں نے بے دلیل رب کو مانا، سبحان اللہ، میں نے بے دلیل رب کو مانا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع منور کرے، اور ہر ہر جگہ جہاں جہاں بھی ہم ہیں۔ اور صرف ایک چھوٹا سا واقعہ، چونکہ عشق مصطفیٰ کی بات آ رہی، بات جب مزے کی ہو تو پھر سبحان اللہ۔ میں آپ کے گجرانوالہ شہر میں ایک جگہ پہ گیا، گجرانوالہ شہر میں حضور صرف ایک بات جو کہ ہمارے گھروں میں کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں گجرانوالہ ایک شہر میں گیا، جگہ گیا، وہاں پہ مجھے جو لے جانے والے تھے وہ گجرانوالہ کے ایک عالم دین ہیں۔ آپ جب وہ مجھے گھر میں لے کر گئے تو غربت کا عالم تھا، اتنا غربت کا عالم تھا کہ ان کے پاس پورا جائے نماز بھی نہیں تھا۔ تو میں وہاں پہ گیا تو وہ عالم دین مجھے فرمانے لگے کہ ادھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو میں نے وہ جو خاتون خانہ تھی، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا جی آپ نے کیا دعا کروانی ہے؟ تو ایمان سے جو انہوں نے دعا کروائی، اگر ہمارے ہر گھر میں وہ دعا کروانے والی خاتون پیدا ہو جائے، میں کہوں ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ عشق مصطفیٰ کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ دعا کیجئے کہ ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس پیسے آ جائیں، ہماری غربت ختم ہو جائے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جناب دعا فرمائیے میرے بچے کو اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے بچوں کو عشق مصطفیٰ عطا فرما دے۔ حضرات محترم، یہ وہ خزانہ ہے جس کو لوٹنے کے لیے آج چور بیٹھے ہیں، آج چور بیٹھے ہیں۔ تو اولیاء کرام کا بھی یہی نظریہ ہے، اور تمام غلامان مصطفیٰ کا یہی نظریہ ہے کہ کسی طرح اس نور کو آنے والی نسلوں تک ٹرانسفر کیا جائے، اور یہ نور جو ہے اس جہاں میں بھی ہماری کامیابی کا باعث بنے، اس جہاں میں بھی ہماری کامیابی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میں نے زیادہ سما خراشی آپ کی ہے اس کے لیے بھی معذرت، اگر ٹائم زیادہ لیا ہے تو اس کے لیے بھی معذرت، لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ٹائم سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، چونکہ نماز عصر کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ آپ دعا سے پہلے یہ منتظمین کی طرف سے بہت قیمتی تحائف قرآن مجید برہان رشید کے یہ تحفے ہیں، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے حضرت صاحب کے جملے کے ساتھ ہی یہ بات آگے قرآن اندازی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے قرآن پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن سمجھ کر پڑھو۔ بلا ناغہ پڑھنا چاہیے، اور اس کو ثواب کی نیت سے نہیں، اپنے اندر انقلاب اور تبدیلی کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ نور ملے گا۔ میں منتظمین کے حسن انتظام کا مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اس شاپر کے اندر کچھ پرچیاں ہیں، یہ قرآن اندازی کے حوالے سے یہ تحائف دیے جائیں گے جن کا نمبر ہے۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ لوگوں کے پاس بھی نمبر ہی؟ ہاں جی، نمبر ہی ہے۔ اچھا، تو میں گزارش کو ایک ہی بار 9 پرچیاں حضرت سے گزارش کرتے وہ نکال لیتے ہیں، اور ان سے پھر آگے بھائی ختم ہونا ہے بس، وہ پھر دعا کر دیں۔
یہ وہ خوش نصیب جن کو یہ آج محفل ذکر خیر شریف کی اس روحانی تقریب میں یہ تحائف دیے جا رہے ہیں، یہ میرے پاس ان بزرگ ہستیوں کے دست مبارک سے یہ جو نام ملے ہیں، نمبر ان پہ لکھے ہوئے ہیں، میں نمبر پکارتا جاؤں گا، شور نہیں کرنا، اور جس کا نمبر ہو اور اس کی پرچی پہ بھی یہ نمبر ہے وہ آگے تشریف لے آئے اور ان اسلاف کے بزرگان دین کے ان اللہ کی مقبول ہستیوں کے دست مبارک سے یہ اپنا قیمتی تحفہ وصول کرے۔ یہ پہلے نمبر پہ 293 نمبر ہے، جس کا ٹوکن نمبر 293، اپنے اپنے ٹوکن نکال لیں، پرچی 293 293 یہ ہماری اسلامی بہن کا ٹوکن ہے 293، اور ان کے لیے یہ تحفہ ان کا یہاں پہ ریاض سے وصول کر لیتے ہیں۔ 295 جس کا نمبر ہو، اور 195 ماشاءاللہ یہ بھی ہماری اسلامی بہن کے لیے تحفہ قرآن مجید قرآن رشید کا ہے، اور 195 جس کا نمبر 195 95 295 195 195 186 ماشاءاللہ یہ بھی 195 یہ بھی اوپر سے چھت سے اوپر سے ماشاءاللہ یہ بھی ہماری اسلامی بہن 186 نمبر 25 نمبر جو تھا یہ بھی ان کے لیے تحفہ ہے۔ اس کے بعد 194 جس کا نمبر ہو، یہ بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ 30 نمبر جس کا 30 نمبر آپ کا ہے۔ یہ آپ اپنا 292 292 جس کا نمبر ہے، اور اس کے ساتھ ہی 82 نمبر یہ بھی نہیں ہے۔ آگے 100 پورا 100 100 جس کا 100 نمبر ہے ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمامی آباد اول آخر درود شریف پڑھ کے 1 بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے مل کر دعا مانگیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم نے تیری رضا کی خاطر تیرے محبوب بندے کی یاد میں یا رب العالمین اس محفل کو برپا کیا، اس محفل کو منعقد کیا. اس محفل کے اندر ہونے والا ہر نیک عمل یا رب العالمین وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم نے توام پکایا، ختم پڑھا گیا، اصال ثواب کیا گیا یا رب العالمین یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین. اس کا ثواب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رب العالمین ہمارا یہ پیش کرنا قبول فرما یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام امہات المومنین اہل بیت حسین تابعین تبع تابعین اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی خدمت میں پیش کر کے خصوصاً بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ صحبتیہ قادریہ چشتیہ کے بزرگان، خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان حضرت سید حکم شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد احمد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے یا رب العالمین قبول فرما یا رب العالمین. اس کا ثواب جتنے بھی احباب اس محفل کے اندر موجود ہیں ان کے والدین عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یا رب العالمین قبول فرما. تو ان کی بخشش فرما یا رب العالمین. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین. تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ان پر رحم و کرم فرما یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم اس پاک محفل میں تیرے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا رب العالمین. ہماری توبہ قبول فرما، ہماری لغزشیں خطائیں معاف فرما اور آئندہ زندگی کے اندر ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، عشق مصطفیٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین.
العالمین ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم ایسے الفاظ لا کے تیرے سامنے اپنی التجائیں رکھ سکیں۔ یا رب العالمین ہماری جو بھی التجائیں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، یا رب العالمین تو سب اپنے پیارے حبیب کے صدقے وہ پوری فرما۔ یا رب العالمین ہماری زندگیوں کو عشق مصطفیٰ سے معطر بنا۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ہمیں اس کرونا بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے کاروبار جو ہیں ان کو ترقی عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے نوجوانوں کی عمروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، بھائی چارے کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو نوجوان ہیں ان کو شرم و حیا عطا فرما، جو بزرگ ہیں ان کے بڑھاپوں کو یا رب العالمین باوقار بنا۔ یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو ہمارے دلوں میں التجائیں ہیں جو پوری ہو، جو زبان پر آ گئی وہ بھی پوری فرما، جو دل میں رہ گئی وہ بھی پوری فرما۔ یا رب العالمین الیاس صاحب اور ان کے ساتھی جنہوں نے یہ محفل بپا کی ہے ان کو مزید حوصلہ عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین رزق میں وسعت عطا فرما، دلوں میں وسعت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر بیماری پریشانی سے نجات عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، اولاد کی پریشانیاں دور فرما۔ جن بہنوں کو رشتے میسر نہیں یا رب العالمین ان کے گھروں میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے تمام جو دنیا کے رشتے ہیں ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، بہنوں بھائیوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ آ پڑے ہیں اپنا کر لے اب ہمیں، شہ توکل شاہ پیر رہنما کے واسطے، دو جہاں کی کل مرادیں میری اور سب کی برلا یا خدا، خواجہ محبوب عالم پیشوا کے واسطے، جذبہ عشق الہی اور حب نبی، خواجہ صدیق احمد شاہ وفا کے واسطے، محمد احمد ہاشمی اور ہم سب بھی کھڑے ہیں در پہ تیرے، بھیگ دے ہم کو بھی شہد اسرا کے واسطے، ابر رحمت کی رہیں ہم پر درش و حشر تک، استجب حاضر دعائی مصطفیٰ کے واسطے، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین۔